ساتھ آپ علیہ السلام نے محبت کا طریقہ سکھایا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے جس نے اپنے پڑوسی کا دل دکھایا اس نے محمد کا دل دکھایا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے جس نے پڑوسی کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچائی. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانا پکایا کر گھر کے اندر تھوڑا زیادہ پکا لے کر, ہو سکے تیرے پڑوسی ہوں اور پڑوسی کو اپنا کھانا دے کر آیا کر تاکہ وہ بھوکے نہ سوئیں. انسانوں کے ساتھ بھی رحم دلی سکھائی اور پڑوسی کے ساتھ بھی سکھائی اور جانوروں کے ساتھ بھی سکھائی. تو یہیں پر ایک معاملہ چلتا ہے ہمارا رشتہ داری کا, عزیز و اقارب کا, بہن بھائیوں کا. عزیزان محترم, بھائیوں کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ تھوڑی سی کس کھانی پڑتی ہے. اگر انسان یہ سمجھ لے کہ میں برداشت کر کے بھائیوں کی چلوں گا تو انشاءاللہ اللہ پاک مجھے کل قیامت کے دن اس کا اجر عطا فرمائیں گے, تو انشاءاللہ اختلاف نہیں ہوگا. اگر وہ چاہے کہ میں بڑا بھائی ہوں یا میں سمجھدار ہوں یا میں بول سکتا ہوں یا میرا عہدہ ہے یا میں عالم ہوں یا میں کاروباری ہوں یا میرے پاس پیسہ ہے, دوسرے بھائی ایسے ہیں, تو اس طرح کے ذہن میں باتیں لانے سے بھی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے بھائیوں کے ساتھ. یار ہم دوسروں کے لیے تو کر لیتے ہیں, اپنے بھائیوں کے ساتھ بھائی جتنا ہمدرد ہوتا ہے کہیں نہیں ہو سکتا اتنا. ہم دوسروں کے لیے تو ایس ڈی او ایس ایچ او آ جائے, کوئی اور عہدے والا آ جائے, وہاں بھی تو ہم اپنی آواز کو پست کر لیتے ہیں, وہاں بھی تو ادب کا احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہیں. کوئی بڑا آ جائے تو وہاں بھی تو ہم ادب کرتے ہیں, تھوڑا سا اس کا احترام کر دیتے ہیں, اس کی چار باتیں بھی برداشت کر لیتے ہیں. ایک بھائی کی ہم برداشت نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ بھائی ہے. حالانکہ اگر میں یوں کہوں, بھائی جو ہوتا ہے وہ پھر بھی اس کے دل کے اندر دکھ ہوگا, ایک وقت میں وہ کام آتا ہے. اتنا کہوں گا آخر میں بات, بھائیوں جیسا خزانہ کبھی ختم نہ کرنا, بہنوں جیسا خزانہ کبھی ختم نہ کرنا. اولاد ہے, ماں باپ ہے, یہ سارے خزانے ہیں. یہ خزانے تب پتہ چلتا ہے جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, پھر افسوس ہوتا ہے. جن کی مائیں نہیں ان سے پوچھ کر دیکھو کہ ماؤں کا پیار کیا ہوا کرتا ہے, وہ خزانہ کیا تھا. وہ کہتے ہیں ساری دنیا کی کائنات کی اول سے لے کر آخر تک ساری دنیا کو ایک طرف کر دو, ایک ماں کی محبت لا کر دے تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جن کے پاس باپ کی محبت نہیں ہے ان سے پوچھ کر دیکھو کہ باپ کا سایہ کیا ہوا کرتا ہے. اللہ اکبر. بھائیوں کا ایک سایہ ہوتا ہے, بھائیوں کا ایک جوڑ ہوا کرتا ہے. پوچھ کر دیکھو جن کے پاس بھائیوں کی نعمت نہیں ہے وہ ترستے ہیں کہ آج ہمارے پاس بھائیوں کی نعمت ہوتی. بھائی تھوڑی بہت کس کھا کر محبت کے ساتھ زندگی گزارنا, چھوٹا بن جانا, بھائیوں کو ادب احترام مقام دینا, اس کا آسان سا طریقہ ہے کہ دوسرے کا خیال ہم رکھیں. جب آپ علیہ السلام نے دوسرے لوگوں کا خیال کرنے کے لیے حکم دے دیا ہے تو چاہے جائے کہ ہم اپنے بھائیوں کا بھی خیال کریں. بہنیں ہیں, رشتہ دار ہیں, عزیز و اقارب ہیں اور غریب لوگ ہیں, ان کا خیال کرنا. تو یہ بات تو میں اکثر کہتا ہوں کہ جب ایک جانور کے بارے میں اللہ نے جنت اور جہنم کا فیصلہ کیا, اس بلی کو اس نے باندھا, اللہ نے جہنم کے اندر ڈال دیا کیونکہ اس کو اس نے باندھ کر رکھا بے رحمی کے ساتھ, بے دردی کے ساتھ, تو اللہ نے اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا. تو آپ علیہ السلام نے اس جانور, اس چڑیا کے بچے واپس دلوائے اور بلوں میں, چونٹیوں کی بلوں کے اندر آگ لگانے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا. یہ تو ایک واقعہ ہمارے لیے سبق ہے. تو پھر چاہے جائے کہ ہم غریبوں کا بھی خیال کریں. ہمارے محلے پڑوسی کے اندر کسی کے حالات چھوٹے ہیں, تھوڑے ہیں, زیادہ ہیں, غریب ہے, ان کا خیال کرنا. یاد رکھیے حدیث پاک کل ہی پرسوں میں پڑھ رہا تھا, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے غریب آدمی سے اللہ پاک کل قیامت کے دن اس طرح ہم معذرت کریں گے جس طرح ہم ایک آدمی دوسرے آدمی سے کرتا ہے کہ مجھے معذرت کے ساتھ جیسے معذرت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے کل قیامت کے دن اللہ پاک اس غریب آدمی سے معذرت کریں گے, اے میرے بندے, میں نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کو تجھ سے دور اس لیے نہیں کیا تھا کہ تجھے ذلیل و رسوا کروں, بس اس لیے تھا کہ کل قیامت کے دن میں تمہیں اجر اور تمہیں ایک مقام عطا فرماؤں, اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا فرماتا ہوں. غریب کا ایک مقام ہے. اور آپ علیہ السلام کے حدیث کا مفہوم ہے اللہ جل شانہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غریب آدمی کو اللہ پاک فرمائیں گے تجھے جس نے کوئی ٹکڑا کھلایا, جس نے بھی تجھے پانی پلایا صرف میری رضا کے لیے, جس نے تجھے کپڑا پہنایا, جس نے تیرا کوئی ضرورت تیری پوری کی ہے,
آج تو اس کو جا کر جہنم کی صفوں کے اندر پہچان لے، اس کے لیے تو سفارش کر، میں تجھے اس کو جنت کے اندر بھیج دوں گا۔ غریبوں کے ساتھ ہے تو میرے بھائی، اگر اللہ نے کسی کو مال کی وسعت دی، آج بھی کہتا ہوں، اور یہ غریبوں کو حقیر بھی نہیں سمجھنا، شکر ادا کرو، اللہ ان کی وجہ سے ہمارے جنت کے فیصلے کریں گے، ہاں غریبوں کو دینے کی وجہ سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی، ایک فرشتہ روزانہ نازل ہوتا ہے، وہ دعا کرتے ہیں، اللہ آج جس نے خرچ کیا تیرے راستے میں، تیرے بندوں کی ضرورتوں کو پورا کیا، تیرے بندوں کا خیال کیا، اللہ اس کے مال کو بڑھا دے۔ ایک فرشتہ دعا کرتے ہیں، اللہ جس نے تیرے راستے میں خرچ نہیں کیا، تیرے بندوں کی ضرورت پوری نہیں کی، تیرے بندے دکھیا بیٹھے رہے، بھوکے بیٹھے رہے، پیاسے بیٹھے رہے، ان کے لیے ایک ساز و سامان نہیں ہے، اللہ اس کے مال کو روک دے جو تیرے راستے میں خرچ نہ کرے۔ تو بھائی آسان طریقہ بتا بات چلتی ہے کہ اپنے اپنے محلے کو ہر آدمی سنبھال لے، انشاءاللہ بہت سارا نظام چل پڑتا ہے۔ کتنے لوگ یتیم، کتنے لوگ غریب بیوہ ہوتے ہیں، تو کم سے کم اللہ نے ہر ایک کو وسعت تو دی ہے، فرصت تو دی ہے، زیادہ نہیں کر سکتے، ماہانہ بھی کریں ضرور۔ اس کا یہ ہے کہ کوئی ترتیب بنائیں، مثلا ماہانہ کسی گھر میں 5 کلو چاول لے کر دے دیے، ماہانہ کسی گھر کے اندر 2 کلو گھی لے کر دے دیا، پتہ بھی نہ چلے، اس کو بھی نہ پتہ چلے، کسی کو بھی پتہ نہ چلے، صرف اللہ کو دکھانا ہے، اس کو خفیہ طور پر پہنچا دو، اس کو پتا ہو بھی میں تیرے لیے کر رہا ہوں۔ نہیں کر سکتے تو دلائل کے ساتھ کسی کو تیار کرو، بھائی فلاں آدمی غریب ہے، فلاں کا معاملہ ہے، تو اگر کوئی تیرے کہنے پر، میرے کہنے پر کسی غریب کا خیال کرنے لگ جائے گا، حدیث پاک میں آتا ہے جس نے اس کو تیار کیا اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا وہ صدقہ کر رہا ہے اس کے اوپر۔ تو بھائی یہ حدیث مبارکہ ان سے بہت سارا سبب ملتا ہے۔ جب جانوروں کے ساتھ اتنی محبت کا کہا تو غریبوں کے ساتھ کرنے سے اللہ پاک کتنا عطا فرمائیں گے، اسی کے بارے میں ہے۔ عن عبداللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دخلت امرأة النار فيه ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الارض۔ عبداللہ بن عمر سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک عورت کو اللہ نے جہنم میں اسی لیے داخل کیا تھا کہ اس نے ایک بلی کو باندھا تھا، نہ اس کو چھوڑا تھا کہ وہ زمین کی کوئی چیزیں کھا سکتی، نہ اس کو کھانا دیا تھا۔ بھائی بلی تنگ کر دے تو اس کے لیے اور صورتیں ہوتی ہیں، پکڑ کر چھوڑ کر آ جانا، لیکن اس کے ساتھ ظلم کرنا، ظلم تو یہ تو ظلم ہے نا، جس کو باندھ دیا اس کو کھانے کے لیے نہ دیا، ظلم ناجائز اور حرام ہے۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کا تھا، یہ واقعہ جو آپ علیہ السلام پہلے سناتے تھے اللہ نے آپ علیہ السلام کو بتلائے، یہ بنی اسرائیل کے اکثر واقعات آپ علیہ السلام نے آپ علیہ السلام سنایا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عن ابی ہریرہ قال سمعت ابا القاسم الصادق المصدوق، ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا لا تنزع الرحمت الا من شقین، بدبخت آدمی کے دل سے اللہ پاک رحمت کو نکال لیتے ہیں، رحم دلی کو، یہ سمجھیں گے جس کے اندر بدبختی نازل ہو جائے، داخل ہو جائے، جس کو ماں بہن محلے کی پڑوسی کی عورت بہن بھائی کو اور کسی کا بھی پتہ نہ چلے، وہ بدبخت ہو جاتا ہے۔ جب بدبخت ہو جاتا ہے اللہ رحم کو، رحم دلی کو اس کے دل سے نکال لیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنی محبت اور اپنی محبت والے جو احکامات ہیں جس سے آپ اللہ جل شانہ اپنا تعلق نصیب فرماتے ہیں، اور وہ احکامات جو آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے عطا فرمائے ان کے اوپر ہمیں پیروکار ہونے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، نشهد ان لا اله الا اللہ، اللهم صل على محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم اغفر لنا بحلالك صلى الله تعالى على خير خلقه محمد أجمعين.